أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور انعام کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حسب وعدہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ان دروس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اس کے لیے یہ مشورے کے بعد انتخاب کیا گیا ایک کتاب کا۔ اس کتاب کا نام ہے بلوغ المرام۔ یہ کتاب، اس کا پورا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے۔ یہ امام حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی، ان کا مختصر نام حافظ ابن حجر العسقلانی۔ اور یہ جو حافظ ہے یہ ہمارے والا حافظ نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں حافظ کہتے ہیں جو قرآن مجید کو زبانی یاد کر لے وہ حافظ ہے، لیکن محدثین کے ہاں جس شخص کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اسی مفت حافظ ہیں۔ محدثین کے ہاں جو حافظ ہے وہ ایک خاص ٹرم ہے، خاص نام۔ تو یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، ابن حجر العسقلانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حجر ان کے اوپر ایک بندے کا نام تھا۔ ان کا نام اصل ہے احمد، ان کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام حجر۔ تو یہ ابن حجر بسا اوقات دادا پر دادا کی طرف نسبت بھی ہو جاتی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں کہا تھا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو یہ دادا کی طرف نسبت آپ نے کر دی۔ تو یہ امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کو عسقلانی کیوں کہتے ہیں؟ ان کا علاقہ فلسطین میں غزہ کے قریب، غزہ مشہور علاقہ سنا ہے نا آپ، جہاں جنگ جاری ہے، غزہ کے قریب ایک علاقہ ہے عسقلان، بستی ہے، تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے شخص ہیں، 772 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم کوشش یہ کیا کریں گے، اس میں اکثر روایات صحیح ہیں لیکن کچھ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ضعیف روایات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جو معروف بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، یعنی حدیث بڑی مشہور ہے اور ضعیف ہے، اور ایک وہ جو مشہور بھی نہیں لیکن ضعیف ہے۔ تو جو حدیث صحیح ہوگی وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور مسئلہ سمجھائیں گے، جو حدیث ضعیف ہوگی اور مشہور ہوگی وہ بھی بتائیں گے اور اس کا ضعیف ہونا بھی سمجھائیں گے، اور جو روایت معروف بھی نہیں ضعیف بھی نہیں وہ آپ کو بتانے کی خاص ضرورت بھی نہیں، علماء کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب کا آغاز
کتاب الطہارت سے کیا گیا، چونکہ طہارت نصف ایمان بھی ہے، الطہور شطر الایمان، اور ہماری عبادات کا آغاز بھی طہارت سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے طہارت سے باب شروع کیے گئے، اور اس کو فقہی ترتیب بھی کہتے ہیں۔ جتنی کتابیں فقہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں وہ ساری طہارت سے آغاز ہوتا ہے۔ طہارت کے اندر سب سے پہلے پانی کی بات ہے کہ پانی کیسا ہو جس سے ہم نے پاکی حاصل کرنی، پانی کیسا ہو، تو یہ کتاب الطہارت یہ بڑی کتاب ہوتی ہے، یعنی نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے ابواب ہوتے۔ اب جیسے کتاب الطہارہ، یہ کتاب الطہارت صفائی ستھرائی کا بیان، اب اس کے اندر مختلف چیزیں آ سکتی تھی، تو پہلے انہوں نے باب المیاہ، پانیوں کا باب، پانی کیسا ہونا چاہیے، کیسے پاک ہوتا ہے، کیسے صاف ہوتا ہے، اس کی وضاحت۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے بارے میں، سمندر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماء، سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتۃ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے ابن ابی شیبہ کے لیے، اور اس روایت کو امام ابن خزیمہ، امام ترمذی نے صحیح قرار دیا، اور یہ امام مالک، شافعی اور احمد تینوں اماموں نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اب اس روایت کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس راوی سے آغاز کیا اور یہ ہمیں سمجھایا کہ حدیث میں صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی صحابہ میں امیر المومنین فی الحدیث کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حدیث آپ نے جو سمندر کے بارے میں ارشاد فرمائی، اس کی تفصیل یہ ہے، صحابہ نے آپ سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم سمندری سفر کرتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے، بسا اوقات مہینوں تک سفر جاری رہتا ہے، ہم جو اپنے ساتھ پانی لے کر جاتے ہیں وہ تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم وہ پینے کے لیے استعمال کریں تو قضاء حاجت، استنجا، وضو، غسل وہ کیسے کریں؟ اور اگر ہم اس کو پانی کو جو ساتھ لے کر گئے ہیں، مشکیزیں بھر کے یا کوئی بالٹیاں، ڈول وغیرہ، تو اگر اس کام میں لگا دیں تو وہ تو ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گا، تو کیا ہم راستے میں سمندر کا پانی اپنے وضو، غسل، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال تھا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا هو الطہور ماء، سمندر کا پانی پاک ہے۔ سوال اتنا تھا، جواب یہاں ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ایک اور بات بتا دی، والحل میتۃ، سمندر کی کوئی مردہ مچھلی بھی مل جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ اظہار محبت، اور آپ، یہ ہے اصل عالم کی نشانی، اور یہ ہے نبوی طریقہ کہ دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، اگر انہوں نے پوچھ لیا ہے تو بتا دو، اگر نہیں بھی پوچھا پھر بھی بتا دو، کیونکہ انہوں نے اپنی خاص ضرورت پانی کا پوچھا تھا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ سمندر میں سفر کرتے ہیں، بسا اوقات یہ مسئلہ بھی پیش آ جائے گا کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ تیرتی ہوئی اوپر آ جائے گی لیکن مر چکی ہوگی۔ زندہ کا تو سبھی کو پتا تھا کہ زندہ مچھلی پکڑ لی ہے تو وہ تو حلال ہے،
لیکن اگر مچھلی یا کوئی کسی بھی قسم کی مچھلی جو سمندر کی ہو وہ مر جائے، فوت ہو جائے، پانی کے اوپر آ جائے تو وہ بھی حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت بھی واضح ہے اور یہ مسئلہ بھی واضح۔ سمندر کا پانی اگرچہ اس میں نالوں کا، دریاؤں کا پانی جمع ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کافی کثیر تعداد میں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پاک ہے، اور اس پانی کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں وہ اگر مر جائیں، مچھلیاں کسی بھی قسم کی ہوں، وہ زندہ تو حلال ہے ہی ہے، مردہ بھی حلال ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جب تک حدیث نہیں لگائی جائے گی اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم المیتہ، دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردہ چیز کیا کی ہے؟ حرام کی ہے، لیکن اس حدیث میں آ گیا کہ سمندر کی مردہ چیز حلال ہے۔ تو اگر صرف قرآن کو دیکھیں گے کہ مردہ چیز حرام ہے تو پھر مچھلی کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی یاد رکھا جائے گا اور لیا جائے گا۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ یہ اس وقت ہے جب وہ کثیر تعداد میں، یہ اگلی حدیث کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ہاں الا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه، اگر وہ چیز گندگی اس قدر آ گئی کہ اس کا پانی کا رنگ بدل گیا گندگی کی وجہ سے، یا اس کا ذائقہ بدل گیا، یا اس کی بو سمیل بدل گئی، تو پھر وہ ناپاک۔ اب اس میں تھا کوئی بھی چیز اس میں گر گئی، تو اگلی روایت میں آیا الماء طہور الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه بنجاست تحدث فی، پانی پاک ہوتا ہے لیکن اگر گرنے والی نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل گیا تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اب کتنا پانی ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا، اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی دو کلے ہو، اذا کان الماء کلتین، جب پانی دو کلے، دو مٹکے ہو، لم یحمل الخبث، تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا۔ اب یہ تین حدیثیں ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، دوسری حدیث میں ہے اگر اس کا رنگ، بو، ذائقہ بدل گیا تو ناپاک، تیسری میں ہے کہ دو کلے پانی ہو تو پھر اس میں نجاست گر جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ اب یہ مسئلہ تینوں روایات کو ملا کر سمجھے، اگر پانی دو مٹکوں سے کم ہے، اب مٹکے کتنے ہیں؟ مٹکے کتنے ہیں؟ 227 کلو گرام، 227 کلو گرام پانی جو ہے، یہ دو مٹکوں کا نبی علیہ السلام کے دور میں جو مٹکے چلتے تھے ان کا پانی اگر اکٹھا کیا جائے تو آج کل 227 کلو گرام، 227 کلو گرام پانی سے کم پانی، 200 کلو، 150 کلو اس طرح پانی ہے، اس میں نجاست گر گئی، پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر گیا، غلاظت کا کچھ ٹکڑا گر گیا، رنگ بھی نہیں بدلا، بو بھی نہیں بدلی، ذائقہ بھی نہیں بدلا، لیکن وہ پانی ناپاک ہے۔
جو پانی 227 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہو، اب اس کو دیکھنا پڑے گا، نجاست گر گئی، اگر اس کا رنگ، بو، ذائقہ، سمیل وغیرہ تبدیل نہیں ہوئے تو وہ پانی پاک ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی بدل گیا تو پانی ناپاک ہے۔ یہ حدیث اذا کان الماء کلۃ، یہ حد فاصل ہے، جب پانی 227 کلو گرام سے زیادہ ہے، اب اس کے اندر کوئی نجاست گرے گی تو پھر یہ تین باتوں میں سے کسی بات کو دیکھا جائے گا۔ اس کا رنگ تو نہیں بدل گیا نجاست کی وجہ سے، جیسے گٹر کے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، ناپاک ہے۔ سمیل آنے لگتی ہے گندگی کی، ناپاک ہے۔ یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، ناپاک ہے۔ لیکن اگر بڑا حوض ہے یا بڑی ٹینکی ہے، ٹینک بنایا ہوا ہے، اس میں نجاست کا کچھ حصہ گر گیا لیکن سمیل بھی نہیں آئی، اس کی رنگ بھی نہیں بدلا، ذائقہ بھی نہیں بدلا اس کی وجہ سے، تو وہ پانی پاک ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر نجاست والی چیز اثر انداز نہیں ہوئی۔ پانچویں حدیث، اب پانی کھڑا ہو، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پانی کھڑا ہوتا حوضوں میں تو لوگ وہاں جا کر نہانا بھی شروع کر دیتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، اگر انسان ناپاک ہے تو کھڑے پانی میں نہانا حرام ہے۔ پانی چل رہا ہے، ٹیوبویل ہے، اس کے اندر نہانا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سوئمنگ پول ہے، اگر اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے نا تو جنبی آدمی کا اس میں جا کر نہانا یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ لا یغتسل احدکم، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، وہو جنوب، ہاں جبکہ وہ ناپاک ہو۔ بندہ ناپاک ہے، کھڑے پانی کے اندر انسان نے غسل نہیں کرنا۔ اب بعض لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے نہاتے اس میں پیشاب کر دیتے ہیں، مسئلہ ہے، اس کا حل بھی یہاں آگے ہے۔ بخاری کی حدیث ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ہرگز تم میں سے کوئی ایک پیشاب مت کرے، ہرگز نہ پیشاب کرے کھڑے پانی میں جو جاری نہیں، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ادھر ہی پیشاب کر رہا ہے تو پھر اسی پانی سے غسل کرے گا، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ولی مسلمین، اور مسلم میں منہ کے لفظ ہے۔ اب یہ دیکھیں محدثین کا علم، ان کی ذہانت، بخاری کے اندر لفظ آیا ہے فیہ، پھر اس میں غسل کرے گا، اور مسلم کے اندر لفظ آیا ہے منہ، اس پانی سے غسل کرے گا۔ ایک محدث نے لفظ فیہ بولا تو شاگردوں نے فیہ یاد رکھا، ایک نے منہ بولا تو شاگردوں نے منہ یاد رکھا، اور دونوں حدیثیں نبی علیہ السلام کی۔ آپ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ کھڑے پانی میں پیشاب مت کرنا، پھر اس میں تم نے غسل بھی کرنا ہے۔ عام حالت میں غسل ہو سکتا ہے، جنابت والا نہیں۔ کھڑے پانی میں عام غسل ہو سکتا ہے، جنابت والا نہیں۔ فرمایا ایک بندہ کھڑے پانی میں پیشاب کرے اور تم اسی میں جا کر غسل کرو، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اس پانی کو لے کر پھر تم نے باہر جا کے بھی غسل کرنا ہے۔ تو دونوں طرح کے احکامات تھے، محدثین نے دونوں لفظ یاد رکھے اور یہ بھی بتایا کہ بخاری کی حدیث میں یہ ہے،
اور مسلم کی حدیث میں یہ ہے. اس کا مطلب آج تک ہمارے پاس حدیثیں اپنی اصل شکل میں موجود ہے. ایک ایک لفظ کا بھی فرق تھا تو محدثین نے یاد رکھا اور اس فرق کو بتایا. بخاری میں یہ ہے اور مسلم میں یہ ہے. اتنے فرق کو بھی اگنور نہیں کیا تھا. اور ابو داود میں ہے وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ, بندہ کھڑے پانی میں جنابت کا غسل نہیں کر سکتا. جہاں پیشاب وغیرہ ہو وہاں بالاولیٰ نہیں کر سکتا. 6ویں حدیث عن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے صحابی سے روایت ہے. یہ مسئلہ سمجھے. ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہے نا, امام بخاری رحمہ اللہ سے لے لیں. امام بخاری رحمہ اللہ سے نبی علیہ السلام تک کا فاصلہ, آپ 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, 256 میں فوت ہوئے, تو گویا کہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال کا فاصلہ نبی علیہ السلام تک تقریباً. تو 200 سال کے فاصلے کے درمیان جو آدمی آئے جن سے حدیث سنی, امام صاحب نے اپنے استاد سے سنی, پھر انہوں نے اپنے استاد سے, پھر اپنے استاد سے, تو یہ ایک سند ہے. سند کے اندر اگر ایسا ہونا کہ ایک آدمی سے روایت ہے, ایک بزرگ سے روایت ہے, ایک استاد سے روایت ہے, ایک شیخ سے روایت ہے, تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ہونا ایک صحابی سے روایت ہے, صحابی کا نام پتہ معلوم نہ بھی ہونا, بس اتنا کنفرم ہو جائے کہ صحابی سے روایت ہے, تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے. کیوں؟ دنیا میں ہر شخص کی تحقیق کی جائے گی یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس کے کردار اخلاق کو چیک کیا جائے. لیکن صحابہ ایسی ہستیاں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان میں دے دی ہے, بس جب یہ پتا چل جائے نا کہ صحابی ہے, بس پھر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے سند کے اندر اگر کوئی ایسا ہوگا نا مکے کے شیخ نے حدیث بیان کی, ضعیف ہے, مدینے کے استاد نے حدیث بیان کی, ضعیف ہے. جب تک اس بندے کا پتہ نہ چلے اور اس کے حالات کا علم نہ ہو وہ روایت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی. لیکن جب یہ کہا جائے نا کسی صحابی نے حدیث بیان کی, نام بھی معلوم نہ ہو, تو تب بھی وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے صحابی کی روایت ہے, انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل, نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ایک ٹب سے, ایک برتن سے آدمی غسل جنابت کر کے گیا اور اس کا کچھ پانی اس برتن میں بچ گیا, تو بعد میں اس کی بیوی آئی اور اسی پانی سے غسل کرنا شروع کر دے, آپ نے اس سے منع کیا تھا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے منع کیا ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة, مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے, اس سے منع کیا. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا, اکٹھا پانی لے لیں. ایک حدیث میں یہ منع آ گیا. اب دیکھیں بعض لوگ نا صرف ایک دو حدیثیں پڑھ کے مسئلے بیان کرنے شروع کر, جب تک ساری روایات نہیں دیکھی جائیں گی نا اس وقت تک مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اور سمجھ نہیں آئے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے عورت کو مرد کے بچے ہوئے پانی سے منع کیا اور مرد کو بچے ہوئے پانی, عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا. اب اگلی حدیث دیکھیں پھر مسئلہ سمجھائیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ, نبی علیہ السلام خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے. ایک حدیث میں منع آیا اور دوسری حدیث میں آپ نے خود یہ عمل کر دیا. اخرجہ مسلم, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
اور سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کسی بیوی نے غسل کیا، فی جفنا، ٹب سے پانی لیا غسل کیا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں سے اسی پانی سے جو بچا ہوا تھا غسل کرنے لگے، فقالت لہو، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رک جائیں، انی کنت جنوبا، میں ناپاکی کی حالت میں تھی، میں نے اس پانی سے غسل کیا ہوا ہے، آپ نے منع کیا ہوا تھا آپ اس سے غسل نہ کرنا، وہ پچھلی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا، اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ غسل کر سکتے ہیں، پہلے آپ نے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے خود وہ عمل کر کے دکھا دیا، آپ کو کہا بھی گیا کہ یہ ایسا پانی ہے، فرمایا نہیں۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا کر دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن روایات میں نبی علیہ السلام نے روکا تھا وہ پہلے کیے اور جو آپ نے کیا ہے وہ بعد کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے جب نبی علیہ السلام کا ایک قول ہو فرمان اور ایک فعل ہو عمل، آپس میں ایک دوسرے سے ظاہری طور پر ٹکرا رہے تو دونوں پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ قول میں فرمایا کہ غسل مت کرنا، فعل کے اندر عمل کے طور پر آپ نے غسل کر دیا، دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے نا۔ اب حدیث کا مسئلہ یہ ہے، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، فہم سلف یہ ہے کہ قول اور فعل جب دونوں متضاد آ جائیں، تعارض آ رہے ہو تو دونوں پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن اگر قول کو ترجیح دے دیں تو بہتر ہے، یعنی قول آپ کی بات کو مان لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن فعل پر بھی عمل کر لیا جائے تو اس کا جواز موجود ہے۔ تو اب عورت یا مرد اگر کسی ٹب بالٹی سے غسل کر کے گئے، کچھ پانی پیچھے بچ گیا، اس سے غسل ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 8 نمبر حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات، اگر تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے اس کو دھونا ہے اور 7 مرتبہ دھونا ہے، اولاہن بالتراب، اور کوشش کرو کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھو، پہلے مٹی کا لیپ کرو پانی کے ساتھ، پھر اس کو دھوو اور 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس میں یہ لفظ بھی ہے فَلْيُرِكْهُ، اور جو چیز اس برتن کے اندر ہے نا وہ چیز پھینک دو، اس کو استعمال مت کرو۔ اور ترمذی کے اندر یہ آپشن ہے اخراہن او اولاہن بالتراب، آخری مرتبہ مٹی سے دھو لو یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لو۔ اب دیکھ لو میرے نبی علیہ السلام نے یہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی، کتا برتن میں منہ ڈال جائے 7 بار ہی دھونا ہے، 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ہے۔ اس وقت کوئی لیبارٹریاں نہیں تھی کہ جراثیم کا بھی تصور وہاں، یہ جراثیم کا تصور تو اب آیا، اور پھر کس قسم کے جراثیم، کس کیٹاگری کے جراثیم اور کس چیز سے ختم ہو سکتے۔ اور میرے نبی علیہ السلام دنیا داری کے اعتبار سے ڈاکٹر بھی نہیں تھے، آپ نے تو یہ کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، اور آج سائنس ساری لیبارٹریز کے بعد، ٹیسٹوں کے بعد اس مقام پر پہنچی ہے کہ کتے کے لعاب میں، تھوک میں، منہ میں ایسے خطرناک جراثیم جو انسان کی موت کا سبب بن جاتے، اور اتنے سخت قسم کے جراثیم ہیں کہ یہ صابن وغیرہ ان جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ مٹی ایک ایسی چیز ہے جو کتے کے منہ کے جراثیم کو جڑ سے ختم کر دے،
1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آج کی سائنس اس کو سمجھ رہی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بھی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی حقانیت بھی ہے، اور اس کے اندر یہ بات ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ صحابہ نے اس وقت اس وجہ سے نہیں مانا تھا کہ چونکہ جراثیم ہوتے ہیں اور وہ عام چیزوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے مٹی سے نہیں، انہوں نے اس وقت حدیث سمجھ کر مانا تھا۔ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے تمام فرامین اس طور پر ماننے چاہیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میری عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، دنیا مانے نہ مانے، میں مانوں گا، کیونکہ آپ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں اور آپ کی بات میں ہمیشہ خیر ہی خیر موجود ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر کتا منہ ڈال جائے 7 واری دھونا ہے تو گھر رکھنا، پالنا اور اپنے ساتھ ہی اس کو ہر وقت چمیڑے رکھنا، یہ تو بالکل پھر جائز نہیں ہے۔ کتا گھر میں رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر ایک شخص نے صرف ایک دن رکھ لیا، احد پہاڑ جتنا لمبا، جتنا چوڑا، جتنا اونچا ہے اور جتنا ٹھوس ہے، پتھر میں وزن ہے نا، اگر تمہاری نیکیاں اتنی ٹھوس، اتنی وزنی، اتنی لمبی، اتنی اونچی، اتنی چوڑی نیکیوں کے ثواب کا ڈھیر ہو، ایک دن گھر میں کتا رکھ لیا نا، وہ اس کے برابر نیکیاں برباد۔ 2 دن رکھا تو اتنی 2 احد پہاڑ، اور جس نے سال رکھ لیا اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو، حرام ہے۔ 9 نمبر حدیث، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحرہ، بلی کے بارے میں، بلی کے بارے میں فرمایا انہا لیست بنجس، بلی نجس نہیں ہے۔ کتا نجس تھا، اس کا منہ لعاب، بلی کا نجس نہیں۔ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو تمہارے گھروں میں روزانہ آنے جانے والی، بار بار چکر لگانے والی۔ اچھا پانیوں کا باب ہو رہا ہے، عنوان تو پانی کا ہے، تو کتا جس میں منہ ڈالے گا وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، برتن بھی ہو سکتا ہے، اب بلی بھی پانی میں منہ ڈال سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ تفصیلی کیا ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا، یہ اپنے گھر میں گئے، ان کی بہو نے ان کے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی ڈال کے رکھا تھا، تو یہ وضو کرنے کے لیے اس برتن کے پاس پہنچے تو ایک بلی آ گئی، انہوں نے برتن اس کے سامنے کر دیا اور وہ پانی پینے لگی، انہوں نے تھوڑا سا ایسے کر دیا ٹیڑھا تاکہ آرام سے پی لے، وہ آرام سے پانی پی کر چلی گئی، انہوں نے پیچھے سے اس پانی سے وضو شروع کر دیا۔ بہو دیکھتی رہی کہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر رہے، حیران ہو کر دیکھ رہی بہو۔ جب انہوں نے وضو کیا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہے، تو فرمایا تم تعجب کر رہی ہو؟ ان کا تعجب کیوں نہ کروں، بلی نے اس کے اندر سے پیا اور آپ اسی سے وضو کر رہے، کلی کر رہے، ناک میں ڈال رہے، منہ میں۔ پھر انہوں نے حدیث فرمائی کہ میں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اپنے کانوں سے سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بلیاں نجس نہیں ہیں، یہ تمہارے اوپر آنے جانے والی ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی نجاست نہیں ہے۔ تو یہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ان کو سنا ہے۔ تو بلی کا بچا ہوا کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، یہ پینے کی بات بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری میں نماز پڑھ رہی تھی، نفل تھی، تو ایک خادمہ ان کے پاس کوئی کھیر وغیرہ لے کر آئی اور ان کے پاس لا کے رکھ دیا جیسے مصلی کے پاس، تو بلی آئی، اس نے اس میں سے کافی حصہ کھا لیا۔ تو اما جان نے جب نماز ختم کی تو جس سائیڈ سے اس نے کھایا تھا اسی سائیڈ سے کھانا شروع کر دیا۔ ہو تو یہ بھی سکتا تھا نا کہ جیسے یہ پلیٹ ہو، ادھر سے بلی نے کھایا ہے، وہ ادھر سے کھاتی اور اس کے قریب جا کے چھوڑ دیتی، لیکن نہیں، انہوں نے اسی سائیڈ سے کھانا شروع کر دیا
اس خادمہ نے بھی پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نجس نہیں ہے۔ 10 نمبر حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا اس میں ایک بات، بعض لوگ نا بلی کے بارے میں کہتے اور یہ مچھا جڑیاں نے نا وہ ناپاک ہوندیاں نے، سنا نا، مچھے کاٹ دو تو پھر خیر ہے، تو یہ کوئی چکر نہیں، وہ بلی بھی پاک ہے، اس کی مونچھیں بھی پاک ہے، یہ مونچھے جو ہے نا اس کا کوئی چکر نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جاء اعرابی، ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فبال فی طائفۃ المسجد، انہوں نے مسجد کے کونے میں پیشاب کیا، مسجد کے کونے میں پیشاب، فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹا، جو جڑی ساڈی عادت ہے اچھی اچھی روڑا پاتا، ہم بھی تو ایسے ہی نا، ہم تو پنکھے سے لڑ پڑتے ہیں، تو وہ تو پھر پیشاب کر رہا تھا، تو وہ صحابہ نے ڈانٹا، فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ڈانٹنے والوں کو روکا، پیشاب کرنے والے کو نہیں روکا۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنا پیشاب کر دیا پورا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، آپ نے ان ڈانٹنے والوں کو پانی لانے کا حکم دیا، ایک ڈول لے کر آؤ، فاغریق علیہ، اس کے اوپر بہا دیا گیا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب ایک تو موضوع کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ زمین پر اگر نجاست پیشاب وغیرہ ہو جائے اس پر پانی بہا دو، اس سے زیادہ، کیونکہ پیشاب کی مقدار سے زیادہ، اور وہ خشک ہو جائے، زمین پاک ہے۔ زمین دو قسم کی ہے، ایک ہے وہ جذب کر لیتی ہے، ایک ہے جذب نہیں کرتی ہے۔ اگر کچی زمین ہے پانی زیادہ بہا دو، اس کی مقدار سے زیادہ نجاست سے، وہ جذب ہو جائے گا زمین پاک خشک ہونے کے بعد۔ اور اگر جذب نہیں کرتی ہے جیسا کہ ٹائل پتھر وغیرہ ہے تو پھر اس کو اس جگہ سے ختم کرنا اور ادھر سے زائل کرنا یہ ضروری ہے، اس کو وہاں سے ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں کتنی نصیحتیں ہیں، کتنی نصیحتیں۔ ایک دیہاتی شخص آئے جس کے مسئلے کا علم نہیں تھا، اس وقت مسجدیں اس طرح کلین وغیرہ تو نہیں ہوتی، کچی مسجد سی، صحیح بخاری میں ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، بسا اوقات دروازہ بھی نہیں تھا، کتے بھی آ جایا کرتے تھے، محلے کی مسجد تھی، دروازہ نہیں تھا، چھوٹی دیواریں تھی، تو کچی مسجد تھی، تو اس صحابی نے دیکھا کہ مٹی ہے تو پیشاب کر دیا۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوتے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، مسئلے کا علم نہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو درمیانے قضائے حاجت کرتے پیشاب کرتے نہیں روکا، کیوں؟ اگر پیشاب کرتے اس کو روک دیتے تو وہ ایک دم سے پیشاب روکنا میڈیکلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر وہ ایک دم سے اٹھتے تو پیشاب کے چھینٹے ان کے جسم پر بھی پڑ جاتے، ان کے کپڑوں پر بھی پڑ جاتے، اور مسجد کے بھی کچھ حصوں پر پڑ جاتے، اور ویسے بھی اب تو وہ اس طرف چہرہ کر کے پیشاب کر رہے ہوں گے اور وہ لوگوں سے چھپے ہوں گے، اگر ایک دم سے اٹھے چلے تو ان کا سطر بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو سکتا، کئی نقصان ہو سکتے تھے۔ آپ نے ایک نقصان برداشت کر کے کئی نقصانوں کو بچا لیا، ایک نقصان برداشت، اور پھر صحابہ کو یہ کہا تم اب غلطی کر، غلطی ہو ہی گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کسی کا مسجد میں نماز کے اندر موبائل بجنا تو نہیں چاہیے، لیکن بیل آ ہی جاتی ہے تو نماز تو بعد فوراً شور نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا پھر آپ نے دیکھیں اس آدمی کو نہیں کہا کہ آپ ہن تو پیشاب کیتا ہے تو تے پانی بھی روڑ کیتا ہے تو صاف بھی کر، نہیں، آپ نے صحابہ کو کہا، اس آدمی کو سزا نہیں دی، ڈانٹا نہیں، پھر اپنے پاس بلا کر سمجھا دیا اور ان کو سمجھ آ گئی۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ زمین پاک ایسے ہو جاتی ہے، پانی جذب ہو جائے زمین پاک ہے، ورنہ وہاں سے ختم کر دے زمین پاک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے حلال ہیں دو مردار اور دو خون حلال ہے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ،
وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالتِّحَالُ، دو چیزیں جو مر بھی جائیں وہ حلال ہیں، ایک ٹڈی، دل ٹڈی، اور ایک مچھلی۔ یہ دل ٹڈی کیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، یہ نا شاید آپ نے گھاس ہے نا، اس کے اندر گھاس کے اندر سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا طوطا سا ہوتا ہے، وہ دھاتری والا طوطا، چھوٹے ہوتے ایسے کہنے ہوتے سے، وہ ایسے 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 ہوتے، اس شکل کی ایک دل ٹڈی ہوتی، شکل صورت وہی ہوتی ہے، رنگ اس کا گولڈن ہوتا ہے۔ یہ اڑتی بھی ہے اور فصلوں کو کھاتی بھی ہے اور فصلوں کی فصلیں تباہ کر دیتی۔ یہ پچھلے سال میں نا یہ ملتان سائڈ میں بہت زیادہ آئی تھی۔ تو یہ دل ٹڈی اگر یہ مر بھی جائے تو حلال ہے، عرب کے اندر یہ بڑی کھائی جاتی ہے۔ میں وہاں ایک جگہ پر سپر سٹور میں گیا تو میں نے زندگی میں پہلی باری وہاں دیکھی تھی، وہ مری ہوئی چاپر میں پیک رکھی ہوئی، میں حیران ہو گیا کہ یہ بکتی بھی ہے۔ تو میں نے پہلی مرتبہ مکے میں دیکھی تھی۔ تو یہ دل ٹڈی مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی حلال ہے، جو اس کا دل کہے چاہے کھائے، جس کا دل چاہے نہ کھائے۔ مچھلی مر بھی جائے تو وہ حلال ہے۔ یہ دو مردہ چیزیں حلال ہیں، اور دو خون حلال ہیں، الکبد جگر جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، والتحال اور تلی۔ اب دو باتیں یہاں سمجھنے کی، باب تو پانی کا تھا، ٹڈی، مچھلی، جگر کا کلیجی اور یہ تلی، اس کا کیوں تذکرہ ہو گیا؟ اس کو یہاں کیوں نکل؟ تو پانیوں کے اندر بعض لوگوں کے نزدیک یہ بات ہے، جو چیز حرام ہونا وہ نجس بھی ہوتی ہے، جو چیز حرام ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ نجس بھی لازمی طور پر ہوتی ہے۔ تو خون حرام ہے، دو کے علاوہ باقی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو بعض اس خون کو نجس بھی سمجھتے، تو یہاں یہ بتانا چاہ کہ دو خون کھائے بھی جا سکتے ہیں، باقی خون اگرچہ حرام ہے لیکن پانی میں گر جائیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس طرح دو مردار جائز ہے، باقی مردار حرام ہے، لیکن کوئی مردہ چیز پانی میں گر جائے، جیسے مرغی ہے، جیسے کبوتر ہے، یہ حلال، مر گیا حرام، پہلے حلال مر گیا تو حرام، لیکن مر کے پانی میں گر جائے تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بتانا مقصد۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن، حدیث کو کہتے ہیں جی یہ 200 سال بعد لکھی گئی، یہ ہوا وہ ہوا بدل گئی، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر 200 سال بعد لکھی گئی نہیں ماننی تو قرآن میں ہے دو چیزیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر مردار بھی حرام کیا اور دم یعنی خون بھی حرام کیا۔ مردار حرام تو پھر یہ مردہ چیز بھی تمہارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ حرام۔ خون حرام تو یہ کلیجی کیا ہونی چاہیے؟ حرام۔ تم تو سارے سیکھے کھاتے ہو۔ اس وقت قرآن کی روح سے تو حرام ہے، لیکن جب قرآن کے ساتھ حدیث کو جوڑا جائے گا تو عام خون حرام، یہ خون حلال، عام مردار حرام لیکن یہ مردار حلال ہو جائیں گے۔ دونوں کو لے کر مسئلہ ثابت ہوگا۔ 12 نمبر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی گر جائے تم میں سے کسی ایک کے پانی میں، فلیغمسہ، اس کو ڈبو دو، ثم لینزعہ، پھر اس کو نکال لو، فإن فی احد جناحیہ داء، اس کے ایک پر میں بیماری ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے میں شفا ہے۔ پانی کے اندر مکھی گر گئی، فوراً سے اس کو نکالو نہیں، اس کو پہلے پورا ڈبو دو، پھر اس کو نکال۔ یہ تو پسند نہیں ہے، ابھی تو تھوڑی گری تھی، آپ پوری کہہ رہے، قاری صاحب کیسی بات۔ ہاں، جب تک لا علمی ہو، جہالت ہو، نہ واقفیت ہو، ایسا ہی ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت دیکھیں۔ اس وقت پھر میں کہتا ہوں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی میڈیکل پڑھا نہیں تھا، لیبارٹری نہیں تھی، آپ کا دنیا میں کوئی انسان استاد تھا ہی نہیں،
لیکن آپ نے فرمایا اس کو ڈبو لینا، جب وہ گرتی ہے نا اس کے پاؤں پہلے جاتے ہیں، پانی لگتا ہے تو پاؤں اپنی وہ پانی کی کشش اپنی طرف اس کو کھینچنے لگتی ہے، تو وہ اپنا ایک پر ایسے لگا کر نا، جس طرح سے ہاتھ لا کے اٹھنے تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک پر لگا کے کچھ پاؤں باہر نکال کر نکلنے کی کوشش کرتے، اگر اس کے ایک دو پاؤں نکل جائے نا تو وہ اڑ جاتے ہیں، اگر سارے پاؤں پانی میں رہے نا اس کے لیے اڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا پر لگا کے تو پاؤں نکال کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو پر وہ لگاتی ہے نا اس پر میں بیماری ہوتی ہے، جب اس کا پر لگا تو بیماری اس پانی میں سرایت کر گئی، اگر تم نے اسی طرح نکال دیا تو بیماری اپنے لیے تم نے تیار کر لی۔ اب اس کے دوسرے پر میں شفا ہے، جو بیماری لگی تھی اس کو ڈبو دو، اسی کا اینٹی بائیوٹک اس کے اندر موجود ہوگا، اسی کی ویکسین اس کے اندر موجود ہوگی، اور وہ تمہارا پانی نارمل حالت میں آ جائے گا، بیماری بھی آئی، اس کی ویکسین بھی آئی، شفا بھی آئی، اب تم اس کو استعمال کر لو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بھی دیکھیں، اس مالک نے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی، اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے نا اس کی شفا بھی نازل کی ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، ہمیں پتا چلے یا نہ چلے۔ اب اگر مکھی وہ پانی کے اندر بیماری چھوڑ جاتی، تم مکھی کہاں سے تلاش کرتے؟ تم مکھی دوبارہ کہاں سے پکڑتے؟ اور اس کو لا کر پھر کون دبوتا؟ اور پھر اس کی وہ کیسے آپ بیماری ختم کرتے؟ کیسا عظیم نسخہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی کو تھوڑا سا ڈبو دو، بیماری کی شفا تمہیں وہاں ہی مل جائے گی۔ اور پھر یہ علم پیغمبر علیہ السلام کو کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے تو کہیں کسی تجربہ گاہ میں جا کے پڑھا ہی نہیں، یہ علم آسمان سے اللہ کی وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ نے آگے پہنچا دیا، اور آج ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ پانی کے اندر اگر مکھی گر جائے، دنیا ناپسند کرتی تو کرتی رہے، ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہے۔ ہاں شرعی لحاظ سے یہ پانی اب پاک ہے، جائز ہے، پینا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی طبیعت نہیں مانتی تو وہ اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتا، ویسے نہ پی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک سبزی پسند ہے اور دوسرے کو نہیں پسند تو نہ کھائے، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، غلط نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح آپ کا دل مانے پیئیں، دل نہیں مانتا نہ پیئے، لیکن اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ بڑی آسانی کر دی کہ آپ اس بیماری کا حل دوسری سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قطع من البہیمہ وہی حیہ فہی میت فہو میت، جو حصہ کسی جانور سے کاٹ لیا جائے اور وہ جانور ابھی زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا حصہ میت کے حکم میں ہے اور وہ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ عرب میں ایک ظلم چلتا تھا، عرب میں ایک ظلم چلتا تھا، اونٹ زندہ صحیح سالم ہے نا، اس کی ران سے تیز دار چھری اور آلے کے ساتھ اتنا گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے اور اس کو پکا کے کھا لیتے، اس کے اوپر دوائیاں وغیرہ لگاتے رہتے اور بعد میں وہ چارہ صحیح ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح دے۔ حدیث نے یہ کہا کہ جو زندہ اونٹ، اگرچہ زندہ اونٹ حلال ہے، ذبح کرو حلال ہو گیا، جس نے اس زندہ اونٹ کا حصہ کاٹ لیا ذبح کے بغیر، وہ کاٹا ہوا حصہ مردار کے حکم میں ہے اور یہ حرام ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھو جیسے اونٹ مر گیا، تو مر جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ حصہ بھی حرام ہے۔ پھر ذہن میں بات آئی قاری صاحب، بات تو پانی کی چل رہی تھی، تو یہ تو اونٹ کے مسئلے شروع ہو گئے۔ نہیں، محدثین کا علم، پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ مردار کے حکم میں ہو گیا، اب اس کو پکایا جائے گا تو کیا وہ نجس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اور جس پانی کو لگ جائے وہ پانی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا, پانی میں گر جائے وہ نجس ہوگا کہ نہیں. بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے جو حرام ہو وہ نجس بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بات درست نہیں. جیسے بلی پیچھے آ گئی ہے, حرام ہے لیکن نجس نہیں, حرام چیز نجس نہیں ہوتی. یہ ایک باب پانیوں کا باب ختم ہو. دوسرے باب کو ہم بڑے اختصار سے بیان کرتے ہیں. 14 نمبر حدیث, باب الآنیہ, برتنوں کا. پانی ہے, 7 برتنوں کی بات ہو گئی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ ولا تاکلوا فی صحافها. لوگوں, سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ ان کی پلیٹوں, نہ ان کے برتنوں میں پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ. کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام. فإنها لهم فی الدنیا, یہ کافر بادشاہ دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, اہل ایمان تمہیں یہ سونے چاندی کے برتن آخرت میں جنت میں مل جائیں گے. مسلمانوں پر, مردوں پر سونا استعمال کرنا حرام ہے. عورتوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز ہے, لیکن سونے کے برتنوں میں کھانا پینا دونوں کے لیے حرام ہے. نہ مرد نہ عورت سونے چاندی کے برتن میں کھا بھی نہیں سکتے, پی بھی نہیں سکتے, حرام ہے. ہاں, جنت میں اللہ تعالیٰ بڑی ایسی نعمتیں جو دنیا میں حرام ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ کوالٹی میں عطا کر دیں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, 15 نمبر حدیث, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الذی یشرب فی اناء الفضہ, جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے. یہ اس وقت کے نا, چونکہ چاندی سونا عام تھا, ان کے تو پیسے بھی, سکے بھی سونے چاندی کے درم و دینار تھے, تو سونا چاندی جو بڑے لوگ تھے نا بڑا استعمال کرتے, چودھری, سردار, بادشاہ. تو مسلمان بھی بسا اوقات مالدار ہوتے تھے تو دل کرتا کہ ایسی کسی نہ کاٹا, ہم بھی نہیں. فرمائیں جو چاندی کے برتن میں پیے گا نا, انما یجرجر فی بطنی نار جہنم, ایسے ہی ہے وہ اپنے پیٹ میں پانی نہیں بلکہ جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے. اچھا, چاندی کے برتن میں پینا اتنا گناہ ہے, سونے میں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں داخل کر, حرام ہے. 16 نمبر حدیث, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دبغ الإحاب فقد طهر, چمڑے کو رنگ لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. اور سنن نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی کے اندر حدیث ہے, ایما احاب دبغ, جس چمڑے کو بھی رنگ لیا جائے وہ پاک ہو گیا. اس چمڑے کو رنگنا کیا ہے؟ بزرگ بڑے تو سمجھ رہے ہوں گے, لیکن بچوں کو بسا ہوگا سمجھ نہیں آتی. چمڑے کو رنگنا کیا؟ یہ والا رنگ اور پینٹ نہیں ہے. یہ چمڑا ہے نا, اس کو کھجور یا بیری کے پتے, کھجور کی چھال یا ککر کی چھال, اس کے ساتھ پانی میں ڈال کے گرم کرتے تھے اور اس کی علائشیں ختم کرتے تھے اور پھر اس کو سکھاتے تھے اور وہ اس کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے. آج کل یہ چونکہ سارا بڑا اچھا نظام, ایسے مل جاتے ہیں کیمیکلز اور یہ فیکٹریاں ہیں, ساری چیزیں, تو جو چمڑا رنگ لیا جائے, اس کو پاک کر لیا جائے, صاف کر لیا جائے, اس کے اندر سے پانی وغیرہ سارا ختم کر کے اس کو سکھا لیا جائے, خشک کر لیا جائے, تو وہ چمڑا استعمال کرنا جائز ہے. بات ہے برتنوں کی. اس وقت برتنوں کی ایک شکل تھی مشکیزہ, پانی جمع کرنے, مشک. آج کل بھی چمڑے کا برتن بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر وہ جانور جو مر چکا ہے, مرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا, گوشت کھانا حرام ہے, لیکن اس جانور کی کھال اتار کر اگر اس کو رنگ لیا جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہے, اس کو استعمال کرنا جائز ہے. عام جانور کوئی بھی ہو, زندہ کو ذبح کیا اس کی کھال, یا وہ مر گیا لیکن حلال تھا اس کی کھال. ہاں, جو حرام جانور ہیں, کتا وغیرہ ہے اور خنزیر وغیرہ ہے, شیر وغیرہ ہے, ان کی کھالیں کی بات نہیں ہے. حلال جانوروں کی کھال اگر وہ مر بھی جائے
حرام بھی ہو جائے اس کی کھال کو رنگنے کے بعد استعمال کرنا جائز ہے۔ دباغ جلود المیتۃ طہورھا، مردہ جانور کی کھال کو بھی اگر رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آپ کے پاس سے ایک بکری کو کھینچا جا رہا تھا جو بکری مر گئی تھی، تو بہت بڑی بکری تھی، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ بکری اتنی تھی جیسے گدھے جتنی ہوتی ہے، اتنی بڑی بکری تھی، مر گئی، کسی نے ٹانگ سے پکڑا، کوڑی کے اوپر روڑی کے اوپر پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا لو اخذتم ھذا، یار تم اس کا چمڑا اتار لیتے وہ کام آ جاتا۔ انہوں نے کہا انہا میتہ، کہتے مر گئی ہے، مردہ چیز حرام ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، پانی اور ککر کی چھال سے اس کی جو کھال ہے اس کو اگر آپ پاک کر لو تو یہ پاک ہو جائے۔ اس جانور کا کھانا حرام ہوا ہے، اس کی کھال اتار کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے برتن کے طور پر۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں یہودی عیسائی ہوتے ہیں تو کیا ان کے برتنوں میں کھا لیں، یہودی عیسائیوں کے برتنوں میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہودی عیسائیوں کے برتنوں میں نہیں کھانا، ہاں اگر ان کے علاوہ کوئی اور نہیں مل رہے تو دھو کر کھا پی سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے برتنوں کے اندر نہیں کھانا، کیونکہ وہ اپنے برتنوں میں حرام چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، شراب دوسری چیزیں، تم نے ان کے برتنوں میں نہیں کھانا، ہاں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن ہے ہی نہیں تو دھو کر استعمال کریں۔ اس لیے یہ بات ہے کہ جب بھی آپ کسی ہوٹل پر جائیں تو پھر وہاں کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہے تو دھو کر استعمال کریں۔ پانی کے لیے گلاس پڑے ہوئے ہیں تو اپنے سامنے دھو لیں، آپ کو کیا معلوم کہ آپ سے پہلے کون اس برتن میں پی کر گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کے برتن دھو کر استعمال کریں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے وضو کیا ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے۔ یہ لمبی حدیث یہاں لکھا ہوا ہے اور بڑی پیاری حدیث، خلاصہ 2-3 منٹ میں سناتا ہوں، بخاری میں۔ نبی علیہ السلام صحابہ سفر کر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، سفر کے دوران پانی نہیں مل رہا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوتے تھے لیکن اپنی مرضی سے نہیں، جب اللہ چاہتا، کبھی نکل بھی آتے تھے کبھی نہیں بھی نکلتے تھے۔ آپ کے پاس یہ کوئی بٹن اختیار نہیں تھا کہ دباؤ اور نکل آئے، ایسا نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اس مرتبہ نہیں نکلے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو چاروں طرف سواریاں دے کر بھیجا، جاؤ کوئی تلاش کر کے آؤ۔ تو وہ ایک عورت مل گئی جو اپنے مشکیزے اپنی اونٹنی کے اوپر لاد کر لا رہی تھی۔ صحابہ نے اس کو پوچھا کہ پانی کتنے ہے؟ اس نے کہا 1 دن اور 1 رات کا سفر کر کے بچوں کے لیے پانی لے کر آئی۔ تصور کریں اس وقت کیا وقت ہے، 1 دن 1 رات 24 گھنٹے کا سفر کر کے پانی لے کر آئی۔ اب صحابہ نے سوچا کہ اسی اتنی دور کس طرح جاؤں گے، انہوں نے اس کو ہی لیا، چل ہمارے ساتھ، نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ پانی بہت دور تھا، یہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے مشکیزے کو کھولا اور صحابہ کو کہا پیو۔ پورے قافلے نے پیا، نہائے، اپنے برتن بھرے اور ساری سواریوں کو پلایا، یعنی جتنی ضرورت تھی سارا کچھ کر لیا۔ وہ عورت حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ مشکیزے کا پانی قطرہ برابر بھی کم نہیں ہو رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ حیران ہو کے دیکھی جا رہی۔ جب سب نے اپنی ضرورت پوری کی، نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اب ایسا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اب تم سارے نا تھوڑا تھوڑا سامان اکٹھا کرو کھانے پینے کا، انہوں دئیے۔ نبی علیہ السلام کسی کے احسان کو اپنے اوپر رہنے نہیں دیتے تھے، آپ ہر احسان کا بدلہ فوراً چکا دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کھانے کی چیزیں جمع کی اور اس کو دے دی اور اس کا شکر ادا کر کے اس کو بھیج دیا۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچی تو لیٹ ہو گئی، انہوں نے کہا کدھر گئی تھی؟
اس نے کہا میں نے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی جادوگر دیکھا ہی نہیں، یہاں تو وہ جادوگر ہے، یہاں وہ واقعتاً اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ دونوں میں سے ایک بات ہے، لیکن ایک ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں جو حیا تھی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور یہ انہوں نے مجھے پھر تحفے میں بھی یہ چیزیں دی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے اس عمل کی اتنی قدر اور لاج رکھی تھی، بخاری میں ہے جس علاقے کی وہ عورت تھی نا، اس کے چاروں طرف جتنے کافر علاقے تھے آپ نے سب کے ساتھ جہاد کر کے یا تو ان کو مسلمان کیا تھا یا ان سے جزیہ لیتے تھے، لیکن آپ نے اس علاقے پر حملہ نہیں کیا جس علاقے میں وہ عورت رہتی تھی۔ فرمایا اس کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، آپ نے اسے احسان کیا۔ مکہ فتح ہوا نا، پھر یہ پورا قبیلہ ہی اس عورت کی وجہ سے مسلمان ہوا اور سارے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ یہ لمبا واقعہ تھا، تو اس میں سے بتایا یہ ہے مشرکہ عورت کے مشکیدے سے پانی لیا، تو اگر کوئی اور نہ ہو تو ان کے مشکیدے اور ان کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آخری حدیث، اور یہ 2 باب مکمل 21 حدیثیں ہو جائیں گی ہماری۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک پیالہ ٹوٹ گیا، تو جو پیالہ ٹوٹا فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضۃ، نبی علیہ السلام نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی کی تار کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں بھی بڑی نصیحت، بڑی نصیحت۔ ایک یہ ہے جو مسئلہ کہ چاندی کے برتن میں پینا منع ہے، لیکن پیالہ ٹوٹا تو اس کو چاندی کے برتن اور چاندی کی تار سے جوڑ لیا، اتنا کہ جائز ہے، اتنا کہ جائز ہے۔ غور کریں، ساری دنیا کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر کی فقیری کا عالم یہ ہے کہ پیالہ ٹوٹا تو پھینکا نہیں، اس پیالے کو بھی جوڑ کے رکھ لیا کہ ہمارے کام آئے گا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہر گھر میں سینکڑوں برتن ہیں لیکن زبان نشکری کی نشکری ہے، تھوڑے سے پرانے ہو جائیں تو ہم پھینک دیتے ہیں۔ پیالہ کیا حیثیت ہے؟ ٹوٹا، ٹوٹنے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے پھینکا، اس کو چاندی کی تار سے جوڑ کے، سمجھو پیالی نا وہ تھلے ایک سٹینڈ جا ہوتا ہے جس کے اوپر تھے، تو وہ ٹوٹ جائے اس کو دوبارہ ادھر سے وہاں سے کوئی چیز لپیٹ دیں تو جڑ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھا، استعمال کی، اتنی کہ چاندی اگر اس کو لپیٹ دی جائے تو جائز ہے۔ ٹوٹے برتن کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، ٹوٹے برتن کو استعمال کرنا بھی جائز ہے حدیث سے صاحب، اگر جائز ہی نہ ہوتا تو پھر آپ یہ کام کیوں کرتے؟ تو بہرحال نبی علیہ السلام کی قناعت، تھوڑے پر گزارا کرنا بھی یہاں سے ہے، آپ کا دنیا سے بے رغبت ہونا بھی یہاں سے ہے، اور برتن کے اوپر اگر اتنی سی وہ چاندی لگ جائے تو یہ جائز ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی برتن کا بیان، پانی کا بیان، آگے پھر آئے گا نجاست کیسے ختم ہوتی ہے، پھر وضو کیسے ہے، غسل کیسے ہے، اور پھر ساری چیزوں کا انشاءاللہ آگے تذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔